السلام علیکم ناظرین دو کنارے کا آنے والا ایپیسوڈ اب ایک نہایت ہی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ دورِ شہوار جب دیکھتی ہے کہ اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے تو تیمور کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں کہ اس کی بہن نے کتنا غلط کیا ہے۔ لیکن فاطمہ شدید غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کی قاتل ہو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یہ بات سن کر دورِ شہوار سخت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے امی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ لیکن تیمور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو، میں نے تمہارا ساتھ دے کر بہت غلط کیا۔ یہ سن کر دورِ شہوار اپنے ہی بھائی سے چیخنے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ باپ کے مرنے کی دیر تھی کہ تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے اور مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ ہرگز نہیں، میں اس گھر سے باہر کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر ہے اور میرے باپ کی میت ابھی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ فاطمہ فوراً تیمور کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تیمور رک جاؤ، اسے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، میں خود اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکالوں گی۔ میں اس لڑکی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی جس نے میرا گھر اور میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ تیمور کی آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی ہیں۔ دورِ شہوار ان حالات سے سخت ڈپریس ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کرے۔ دوسری طرف نسرین ہی دعا کو سنبھال رہی ہوتی ہے، مگر دعا کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی ہوتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نسرین ولید کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ کچھ کیجیے، آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سن کر ولید کہتا ہے کہ تم دعا کو لے کر ہسپتال آ جاؤ، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ نسرین یہ کہہ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ بیگم صاحبہ نے صاف انکار کر دیا ہے۔ دورِ شہوار کا کہنا ہے کہ میں ابھی کہیں نہیں لے جا سکتی، تم خود بتاؤ میں دعا کو لے کر گھر سے نکلوں بھی تو کیسے نکلوں؟ وہ اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ دعا کی حالت مزید بگڑنے پر نسرین سخت پریشان ہو جاتی ہے اور چپکے سے دعا کو لے کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ دورِ شہوار کو اس پر غصہ آتا ہے، وہ بار بار کال کرتی ہے تو نسرین بتاتی ہے کہ آپ نہیں جانتی دعا بی بی کی حالت کتنی خراب ہے، آپ ماں ہو کر ترس نہیں کھا رہی تھی تو میں کیا کرتی، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا، اس لیے دعا کو ہسپتال لے آئی۔ وہ مزید بتاتی ہے کہ دعا کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ یہ سن کر دورِ شہوار حیران رہ جاتی ہے۔ نسرین کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اگر چاہیں تو آ کر دیکھ لیں، ولید صاحب بھی ہسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر دورِ شہوار کو شدید غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ولید کو یہ سب بتانے کی؟ نسرین جواب دیتی ہے کہ بیگم صاحبہ آپ نے تو مجھے پیسے تک نہیں دیے تھے تو پھر کیسے لے کر آتی؟ دورِ شہوار پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دعا کی حالت بہت سنجیدہ ہے۔ یہ سن کر دورِ شہوار حیران رہ جاتی ہے۔ ولید کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا جیسے تم نے مجھے گھسیٹا تھا۔ اگر تم حفاظت نہیں کر سکتی تھی تو اسے مجھ سے کیوں لیا؟ دولت کے لیے تم اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ بیٹی کی پرواہ تک نہیں۔ یہ سن کر دورِ شہوار ولید سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے تو ایمہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے باپ کو نہ چھوڑا تو کم از کم بیٹی کی پرواہ کر لیتی، تم کسی رشتے کے ساتھ مخلص نہیں، تمہارے لیے دولت ہی سب کچھ ہے، تمہارے پاس دولت تو ہوگی مگر رشتے نہیں۔ جو لڑکی اپنے باپ کی جان لے سکتی ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ دورِ شہوار طیش میں آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی، تم ہوتی کون ہو؟ ایمہ جواب دیتی ہے کہ یہ بات تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں شہر جیسا شخص تمہیں کیسے برداشت کر رہا ہے، کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال چکا ہوتا۔ ایمہ شہیر سے کہتی ہے کہ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں غلط نہیں تھی۔ شہیر غصے میں سب کے سامنے دورِ شہوار کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کاش میری کوئی بہن ہی نہ ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تمہاری وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔
درہ شہوار حیران ہو کر کہتی ہے کہ آپ نے کیسے میرے منہ پر تھپڑ مارا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ شہیر کہتا ہے کہ یہ تھپڑ تمہیں بہت پہلے لگنا چاہیے تھا، تم نے تو کسی کو بھی جیتے جی نہیں چھوڑا، سب کو مار دیا۔ درہ شہوار کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میرے باپ کے جانے کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ شہیر کہتا ہے کہ تم کیسی عورت ہو جس نے نہ باپ کی پرواہ کی نہ بیٹی کی، آج دیکھو دعا کس حالت میں ہے، اگر دعا کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ درہ شہوار دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر دعا کو کچھ ہوا تو سارا کیس مجھ پر آ جائے گا۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے، مگر ایما کہتی ہے کہ یہ ماں ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کی بیٹی کی فکر کتنی ہے۔ اچانک ڈاکٹر باہر آ کر بتاتا ہے کہ دعا اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر ولید نڈھال ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ دعا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ولید کہتا ہے کہ آج جو کچھ ہوا وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے میری بیٹی کی جان لی، تم کیسی ماں ہو، انتہائی گھٹیا ماں جو بچوں سے محبت نہیں کرتی۔ درہ شہوار جواب دیتی ہے کہ اگر میں محبت نہیں کرتی تو میں نے اپنی بیٹی کو کیوں لیا، وہ بیمار تھی تو ایک دن یہ ہونا ہی تھا اور میں جانتی تھی۔ یہ سن کر ولید سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔